سرکار عالم کیا مجال ہے کہ میری گھر والوں کو ایک وقت بھی بھوکا رہنے دے. مجھے اتنا یقین ہے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے مجھے اتنی محبت لگی، آپ سے اتنی محبت لگی، سارا احساسہ اپنے گھر سے اٹھا کر لے آئے. اللہ کی محبت، آپ کی محبت اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں چھوڑ کر چلے آئے. اور کتنے صحابی ایسے بھی آتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر لمبا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ شدت کے ساتھ تپش والی دھوپ نکلا کرتی ہے، ہمیں بھی کوئی سواری عطا کر دیں، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. دیوانہ وار تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آبرو پر اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یقین تو دیکھو، اللہ پر بھروسہ تو دیکھو. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے اعلان فرما دیتے تھے آج میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جا کر کے انتظامات کرو. قرآن کریم میں یوں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے اپنے گھر کو لوٹنے لگتے خوشی نہ ہوتی، دل اتنا زیادہ غمزدہ ہوتا، آنکھیں آنسو بہانے پہ مجبور. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. قرآن کریم نے یوں ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما دیا صحابہ کرام بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کوئی سواری نہ ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے آپ واپس آتے اور واپس آتے ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے کہ میں رو رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مڑ جاتے تھے اور چپ کر روتے تھے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اور ان کو حزن و ملال اتنا لگتا غم کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر نہیں روتے، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہوئے. اسی وقت ایک صحابی آئے، اللہ والو ذرا غور سے سنو، توجہ دو. تمام صحابہ کرام نے کسی نے دولت دی، کسی نے مال دیا، اسی میں آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا. یمن سے ایک بڑا قافلہ چلا آیا، 1000 اونٹ کو ساز و سامان کی ساتھ جتنے بھی ساز و سامان تھے ایک دھاگے بھی نہ لیے، اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. 1000 اونٹ دیے، 700 کے قریب گھوڑے عطا کیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لوگوں ابھی بھی میری ضرورت پوری نہ ہوئی ہے کوئی آدمی جو اور بھی اللہ کی راہ میں دے خرچ کرے. عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی 1000 درہم 1000 سونے کا سکہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بٹوالا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اڈیر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے آ میرے صحابہ کرام، آ لوگوں آج کی بات سن لو، میرا عثمان غنی اگر آج کی بات سی دنیا میں ایک بھی عمل نہ کرے پھر بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہ سکتا ہے.
ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمانے لگے میرے عثمان کو آج کی بات کوئی بھی چیز نقصان دے نہیں سکتی، کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اگر میرا عثمان، میرا ذوالنورین اگر آج کی بات سے کوئی عمل نہ کرے پھر بھی جنت ان کے نصیبے میں آ گئی۔ اسی وقت ایک صحابی اٹھے، بڑا غریب صحابی ہے، گھر اپنا کوئی نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، اپنے پاس مال و دولت نہیں، اپنے باپ بھی زندہ نہیں، ماں کا بھی سہارا نہیں، خاندان نہیں، دنیا نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عبداللہ، اے عبداللہ تو اور اللہ کی راہ میں کیا دے گا؟ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے آئے، ماں کو گھر میں چھوڑ کر چلے آئے، اپنے جائیداد چھوڑ کر چلے آئے، دولت چھوڑ کر چلے آئے، آج کی دل تیرے پاس مجھے دینے کے لیے کیا شے بچی ہے؟ امام الانبیاء نے سوال فرما دیے، کہنے لگی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی نبی میں نے ساری چیزیں دے دی لیکن مجھے یوں معلوم نہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ابھی دینے کا حق ادا میں نہیں کر پایا ہوں۔ ہے مال ہے دولت، انسان رات و دل یہ اعلان کرتا مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کارخانہ ہے، میری سواری ہے، میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تیرا کچھ نہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ اموالنا لذوی المیراث نجمعها، ہم اپنے مالوں کو اپنی دولت اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے جمع کرتے تاکہ میری وفات کی بات، ہماری موت کی بات، ہماری اولاد اس کو تقسیم کرتی وقت آپس میں لڑے، خون خرابہ کرے۔ ایک صاحب بھی آیا، غریب ہے، گھر کا بھگایا ہوا ہے، دولتوں سے آری ہے، کوئی دولت پاس میں موجود نہیں۔ امام الانبیاء بھی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے، آج یہ میرا ادنا صحابی کیا دینے والا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں لیکن میں اپنی جان اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اور میری گریازاری ہے، میری التجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ ٹکرائیں بلکہ جنگ کے میدان میں کام آنے کے لیے مجھے لے کر چلے، میں اپنی جان، میں اپنا جسم اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قبول کر لے، جن کی پاس دولت تھی دولت دیے، جن کی پاس درہم دینار تھے وہ دے دیے، جن کی پاس گھر بار تھے دے دیے، جن کی پاس سواری تھی دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں اپنی جان دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں اس کی جان کو، اس کے قتل کیے جانے کو مشرکوں پر حرام کر دیتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟
وہ چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، میرا مرتبہ شہیدوں میں آ جائے، مجھے بلندی ملے، مجھے عزت ملے، میرا نام شہیدوں میں لیا جائے۔ کل قیامت میں جب شہیدوں کی جماعت لگے گی میدان محشر میں، میں شہیدوں کی جماعت میں ہو کر آؤں۔ اور کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرما دی، اللہ اکبر، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پر اس کے خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو۔ رونے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ذو البجادین، اگر تو اللہ کی راہ میں گئے، جنگ کی میدان نہ لگا، لڑائی نہ ہوئی، جنگ نہ ہوئی، یوں ہی تجھے میدان میں نکلنے کی بعد بخار لگا، اگر تو وفات پا گئے، تیری نیت ٹھیک ہو تو تیرا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا۔ آخر میں وہی ہوا۔ عبداللہ ذو البجادین نام تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام رکھے، اور تبوک کے موقع پر محاصرہ تو کئی دن رہا، جنگ نہ ہوئی، اسی دوران میں عبداللہ ذو البجادین بیمار پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ایک رات تھی، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا بلال روشنی دکھا رہا، چراغ دکھاتا ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی کے لیے قبر کی تیاری کر رہا ہے، گڈھا کھود رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ میں قریب چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے کہنے لگے او ابو بکر عمر، میرے عبداللہ کو دھیرے دھیرے اٹھاؤ، تکلیف نہ ہو، میری دستی مبارک پہ لا کے رکھو، میری ہاتھوں پہ لا کے رکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی مبارک پہ لا کے رکھ دیے، اللہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بیٹا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کو کسی کا داماد قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا ابا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا خاندان والا لٹاتا ہے۔ قربان جاؤ عبداللہ ذو البجادین پر کہ آپ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے، عبداللہ ذو البجادین کو قبر میں اپنے دستی مبارک سے لٹائے، اور قبر میں رکھنے کے بعد آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے الہی میں آج تک جب سے عبداللہ نے ایمان لائے تھے، الہی میں ان سے راضی ہوں، پروردگار عالم تو بھی راضی ہو جا۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر صحابی بھی کہنے لگے، اتنا مرتبہ والے صحابی بھی کہنے لگے، اور لوگوں قربان جاؤ، وہ صحابی کہنے لگی اے کاش آج کے دن میں مرا ہوتا، میرا جنازہ ہوتا، میری میت ہوتی، میری لاش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستی مبارک پر لے کر مجھے قبر میں لٹا رہے ہوتے۔ پروردگار عالم پر اتنا یقین تھا، ان کو اتنا بھروسہ تھا، اور آج ہم اور آپ ذرا تکلیف لگی نہیں کہ غیروں کی در پہ ٹھوکریں مارنے لگے۔ قرآن کریم میں یہ بیان آتا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایمان والے تقوی پرہیزگار لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے نہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذی روح کو بغیر حقیق کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا،
جو کوئی بھی ایسا کام کرے اللہ کی ساتھ شرک کرے، کسی بھی زیرو کو بغیر کسی حق کی قتل کر ڈالے، زنا کی قریب بھی جانے کو سوچے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی آدمی بھی ایسا کرے گا بدلہ اسی ضرور مل کر رہے گا، اسے وہ آدمی بچ سکتا ہی نہیں۔ آئی بات بھروسے کی تو قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی یاد آتی ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے، کہنے لگی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولگا يدخلون من امتی الجنت بغیر 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوال فرمانے لگے کیا ہمیں کبھی اس چیز کی فکر لگتی؟ وہ صحابہ کرام چراغ نبوت کی پروانے تھے، جن کو راتوں دن یہ فکر ہوتی ہماری اس زندگی کی بات کیا بنے گا، کسی کو اس پر اختلاف نہیں کہ موت نہیں آ سکتی، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ صحابہ کرام نے اتنا یقین کی، راتوں دن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی سوال یوں فرماتی میری آخرت میں کیا بنے گی؟ پوچھے وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے جب بیمار ہو جائے، سر میں درد ہو، بخار آ جائے، بچہ بیمار ہو، گھر میں پریشانی ہو، لا یسترقون، رقیہ نہیں کراتے، دم جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ شرعی جھاڑ پھونک اسلام میں جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جب سحر اور جادو کیے، دو فرشتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، جس طرح سے جادو کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی دکھلایا گیا جس میں آپ کا پتلا بنا کر کنویں میں ڈالا گیا، اور اسی وقت پروردگار عالم نے دو سورت نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جب ہم اور آپ نماز پڑھ کے آ جاتے صبح و شام اگر بچوں پہ دم کریں گے نظر بد نہیں لگے گی۔ آج آدمی یوں کہتا ہے فلاں کی نظر لگ جاتی، فلاں بدماش ہے، فلاں ٹونے ٹوٹکے والی ہے، تو فلاں ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر یوں آتا ہے کہ نظر اپنے بھی اپنے بچے کو لگ سکتی ہے۔ کتنے وہ لوگ ہوتے جو اپنے بچوں کو اچھے اچھے لباس کپڑے پہنا کر اور فوٹو لے کر امیج لے کر پھر میڈیا پر اسے جاری کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہ معلوم نظر وہاں بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والا یہ دین اسلام میں شریع طریقے سے قرآن و حدیث سے اگر کوئی آدمی رقیہ کراتا دم کراتا ہی تو جائز ہے، لیکن ہم اور آپ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے شرک بھی اڑ جاتے ہیں، غیروں کی دروازے کو ٹھوکریں مارتے، غیروں کی دروازے پہ جا کر دستک دیتے، غیر اللہ کو پکارنے لگتے۔ اللہ والو جب ہماری جان وہ دے سکتا ہے، جب ہمیں پیدا کر سکتا ہے،
روزیاں دینے کا مالک وہ ہے، ہمارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کو چلانے والا وہ ہے، گرمی لینے کے لیے دھوپ نکالنے والا وہ ہے، دن و رات کو تبدیل کرنے والا وہ ہے۔ تو کیا مرابی سوچ بیٹھے ہمیں تکلیف لگے گی، وہ ہمیں نجات دینے پر قادر نہیں؟ قرآن کریم نے یوں کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی تکلیف پروردگار عالم دیتا اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، دور کرنے والا وہی رب کریم ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا میرا بندہ میرا مجھے یاد رکھتا کہ نہیں، تکلیف کی وقت میں، پریشانیوں میں تعویذ، گنڈے، دھاگے، سیپ اور نہ جانے کیا کیا اپنے بچوں کے گلے میں، کمر میں، لڑکوں کے بازوؤں میں، اور بعض نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رکھا ہے، چوڑیاں ڈال رکھا ہے۔ پوچھو یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، تانبے کا کڑا میں نے پہن رکھا ہے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ اللہ والو اگر تمہارا بھروسہ اسی پر چلا جائے گا، پروردگار عالم کچھ دیر کے لیے خود ہی اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، لیکن دیکھتا ہے میرے بندے نے ذرا تکلیف لگی مجھے بلا بیٹھے، یقین اس چیز پہ آ گیا، پھر میں اپنے بندے کو اسی کے ذریعے شفا دیتا ہوں، یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی ہاتھ میں ایک کڑا دیکھے، ایک صحابی کی ہاتھ میں انگوٹھی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی کیا چیز ہے؟ وہ صحابی بھی وہی جواب دینے لگے، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ کڑا پہننے کی وجہ سے درد چلا گیا ہے، تکلیف چلی گئی۔ اللہ کے